میرے پیارے پیارے مدنی اسلامی بھائیوں، آئیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مل کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بعد ہو مختصر سا تذکرہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گا۔ جتنے میرے فیس بک کے فرینڈس ہیں سب سے گزارش ہے کہ آپ مجھے جوائن کیجئے گا اور اس لائیو پروگرام میں آپ تشریف لائیں اور جتنا ہو سکے آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے گا، شیئر کرتے رہیے گا، بڑا ہی لطف آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے کے ساتھ میرے کلمہ پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے، ارے انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ پڑھئے جھوم کر، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمدی باری تعالیٰ کی چندشاہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیں تو دیکھیں جاؤ برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم دے خدا سے تر ہے زبانیں، ہم دے خدا سے تر ہے زبانیں، ہم دے خدا سے تر ہے زبانیں۔ کانوں میں رسی گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رسی گھولتی ہے اذانیں۔ بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا۔ تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مانگی ہے میں نے
ڈولی ہوگی میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ درشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، علماء اکرام کے چاہنے والوں، بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے والوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے مل کر کے ہم اور آپ مل کر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ میں سنہرے انداز میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے پڑی باوجھ بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ پیارے اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ بھی عرض کیا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، یا غوث سر بھلا کیا کوئی جانے یہ ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اور کہتے ہیں چاہنے والوں کے بارے میں، ارے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے کیا دبے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ارے مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ یہ میرے آقا سیدنا غوث اعظم کی شان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے بلا کسی تاخیر کے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دو واقعہ، پیارا پیارا واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلو، عشق و محبت میں جھومتے ہوئے آپ سماعت فرماتے رہیے گا، اور جتنا ہو سکے آگے اسے شیئر کرتے رہیے گا۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے پیارے بھائیوں، ایک اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اب ان سے جو ہے ولایت چھین لی جاتی ہے، ولایت کے ولیوں کے فہرست سے انہیں نکال دیا جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور 360 بزرگان دین، 360 اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور ان سے پہنچ کر کے اپنے آپ میں دعائیں خیر کرنے کے لیے کہتے ہیں، اپنے حق میں دعائیں رحمت کرنے کے لیے ان سے عرض کرتے ہیں۔ 360 بزرگان دین، 360 اولیاء کاملین، اس اللہ کے ولی جن سے ولایت چھین چکی ہے، اس شخص کے حق میں ولایت پھر سے آ جائے، اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں، دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 360 میں سے کسی کی بھی دعا کو قبول نہیں کرتا، کسی کی بھی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ان میں سے بعض اولیاء کرام نے جب لوح محفوظ پر نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ اس شخص کا نام نیک بختوں کی فہرست سے نکال کر بدبختوں کی فہرست میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ کے ولی اس سے کہتے ہیں، اے شخص ہم تجھ کو دعا نہیں کر سکتے اس لیے کہ تو اب بدقسمت ہو چکا ہے، بدبخت ہو چکا ہے۔ اللہ نے تیرا نام بد نیک بختوں سے نکال کر بدبختوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے، اب تیرے حق میں کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی، تجھے ولایت پھر سے نہیں ہو سکتی مل سکتی۔ اب سن
हमारे से कुछ नहीं हो सकता। अब वो अल्लाह का वली जो वो शख्स से पुराने वो परेशान हो जाते हैं, उनका चेहरा सियाह हो जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। परेशानी के आलम में मेरे आका, सबके आका, सबके दाता, सबके पीर पीराने पीर रोशन ज़मी सैयदना शाह जिला गौसुल आज़म दस्तगीर की बारगाह में हाज़िरी देते हैं। इस सोच और फ़िक्र के साथ हाज़िरी देते हैं। ऐ मेरे गौसे आज़म जिलानी, जो वो करम फरमाएंगे, वो दुआ फरमा देंगे, वो नस्ल करम फरमा देंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मोहतरम सामीन, वो शख्स आते हैं मेरे आका सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में, आकर के अर्ज़ करते हैं कि मेरे आका, मामला यूं है कि मुझसे गलती हो गई, अल्लाह ने मेरा नाम नेक वक्तों की फहरिस्त से निकाल कर बद वक्तों की फहरिस्त में डाल दिया है। आप मेरे हक में दुआ फरमा दीजिएगा, आप मेरे हक में दुआ फरमा दीजिएगा। अरे मेरे आका सैयदना गौसे आज़म पीरान पीर रोशन ज़मीन का मामला तो ये है, आप जिस बदबख्त के लिए दुआ करते हैं, आपकी दुआ उस बदबख्त के हक में खैर हो जाती है, दुआ कबूल हो जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, मेरे बड़े पीर पीरानी पीर रोशन ज़मीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब उसके मामलात को सुनते हैं, सुनने के बाद में आप इरशाद फरमाते हैं, तुझे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तू मरदूद हो चुका है तो अल्लाह की फजल से मैं तुझे मकबूल बना दूंगा, अल्लाह की फजल से तुझे मैं मकबूल बना दूंगा। अल्लाह ने इतना इख्तियार मुझे जरूर दिया है कि तुझे मैं मकबूल बना सकता हूँ, तुझे जो महबूब बना सकता हूँ, तुझे तेरी विलायत अता कर सकता हूँ। उसके बाद सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने प्यारे प्यारे हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया। बुलंद करने के बाद में फिर अर्ज करते हैं कि पारे इलाहा परवरदिगार, इस बदबख्त को तू नेक वक्त बना दे, इसको जो है बदबख्तों की फहरिस्त से निकाल कर नेक वक्तों की फहरिस्त में कर दे। मौला अब्दुल कादिर दुआ कर रहा है, मौला दुआ कबूल कर ले, मौला अब्दुल कादिर दुआ कर रहा है। ऐ मेरे कादिर अब्दुल कादिर की दुआ कबूल कर, ऐ मेरे कादिर अब्दुल कादिर की दुआ कबूल कर। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुआ फरमा लेते हैं, अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, अब्दुल कादिर जिलानी उस बदबख्त के लिए नेक वक्त की दुआ न करो, इसलिए कि हमने उसे लौह महफूज में बदबख्तों की फहरिस्त में रख दिया है। हमने जब उसे बदबख्त बना दिया है तो तुम उसके नेक वक्त की दुआ करते हैं। 360 औलिया कामिलीन ने मेरी यहाँ दुआ की, मैंने किसी की दुआ कबूल नहीं की। अब्दुल कादिर दुआ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सैयदना गौसे आज़म पीराने पीर रोशन ज़मीन कहते हैं, ऐ मेरे मौला, तू तो कादिर है ना, तू तो कादिर है ना, तू तो मौला मरदूद को मकबूल बनाने पर कादिर है। ऐ मौला, तू तो मकबूल को मरदूद बनाने पर कादिर है और मरदूद को मकबूल बनाने पर कादिर है। अल्लाह तेरी शान ऐसी है, तू साहिब कुन फयकून है, किसी चीज के होने पर तू फरमा देता है हो जा, तो वो चीज हो जाती है, वो चीज हो जाती है, वो चीज हो जाती है। तू किसी के कहने पर कह देता है वो चीज हो जाता है, वो चीज हो जाती है। आसमान बनाने के बारे में कह दिया, आसमान हो जाता वो चीज हो गई। ज़मीन के बारे में कह दिया, ज़मीन हो जाता वो चीज हो गई। और कलम के बारे में कह दिया, कलम हो जाता वो हो गई। अर्श के बारे में कह दिया, अर्श हो जाता वो हो गई। ऐ मौला, तू तो कादिर है ना, ये अब्दुल कादिर तेरा बंदा कह रहा है, मौला तू करम कर दे, तो मौला करम कर दे। ऐ अल्लाह, अगर ऐसी बात होती है, अगर ऐसी बात होती तो मौला तू मुझे दुआ की तौफीक क्यों बख्शता? ऐ मौला, तू मुझे इसके हक में नेक वक्त होने की दुआ की तौफीक क्यों बख्शता? परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे अब्दुल कादिर, ऐ मेरे प्यारे बंदे, ऐ अब्दुल कादिर, अगर तुम्हारी मर्जी है तो मेरी भी मर्जी है। अब्दुल कादिर, अगर तुम्हारी मर्जी है तो मेरी भी मर्जी है। अगर तुम ये चाहते हो कि ये बदबख्त नेक वक्त हो जाए तो मेरी भी मर्जी है ये नेक वक्त हो जाए। तुम जिससे राजी, मैं भी उससे राजी। अब्दुल कादिर, ये तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे इख्तियार में, जिसके लिए तुम दुआ कर दो वो दुआ कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके लिए दुआ कर दी। परवरदिगार आलम ने उस बदबख्त को नेक वक्त बना दिया और फरमा दिया, अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हारी शान को मैंने ऐसे बना दी है, जिस चीज को करने पर तुम आ जाओ मैं तुम्हारे उस चीज को कर दूंगा। जिस चीज के होने पर तुम कसम खा जाओ, तुम्हारी कसम को पूरा कर दूंगा, तुम्हारी कसम को पूरा कर दूंगा। प्यारे आका काला हज़रत
امام اہل سنت حضور شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہیں خوب فرماتے ہیں، ارے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے انہیں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے انہیں، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ ارے میرے بھائیو، مصیبتیں آتی ہے تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشانی آتی ہے تو پریشانی ٹل جاتی ہے، بیماری آتی ہے تو بیماری ٹل جاتی ہے۔ ارے کس وجہ سے، کس وجہ سے بولو، کس وجہ سے؟ میرے آقا غوث اعظم کی وجہ سے، میرے آقا غوث اعظم کی وجہ سے، میرے آقا غوث، اسی لیے تو غوث اعظم نے کہہ دیا مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفتا نیت الملالی، شاید نے کہیں خوب کر دیا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی تھی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی تھی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ، سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ غوث اعظم تقدیر کو پڑھ لیتے ہیں، غوث اعظم تقدیر کو پڑھ لیتے ہیں، غوث اعظم تقدیر بدل دیتے ہیں، غوث اعظم کے دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، غوث اعظم کی دعاؤں سے لوہے محفوظ کا لکھا ہوا بدل جاتا ہے، غوث اعظم کی دعاؤں سے بدبخت نیک بخت بن جاتا ہے، غوث اعظم کے دعاؤں سے آئی بھی مصیبت ٹل جاتی ہے، غوث اعظم کی دعاؤں سے مشکل حل ہو جاتی ہے، غوث اعظم کی دعاؤں سے جو ہے مدد مل جاتی ہے۔ غوث اعظم اپنے مرید جو گناہگار ہے اس کے حق میں اگر دعا کر دے تو وہ غوث اعظم اس گناہگار کو قطب بنا دے، وہ غوث اعظم یہ چور کے حق میں دعا کر دے وہ چور قطب بن جائے، چور کے حق میں دعا کر دے چور کو ولی کر دے۔ وہ غوث اعظم کے ڈاکو اگر ان کے چاہنے والوں پر جنگل میں حملہ کر رہے ہیں، غوث اعظم کی مدد کر رہے ہیں، غوث اعظم کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ کے نام کا قافلہ لے کر کوئی دعا کرتا ہے تو غوث اعظم کی مدد اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے تو کیا ہی خوب انداز میں میرے پیارے آقا سیدنا اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، واہ کیا مرتبہ، واہ 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 کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، ارے اونچوں اونچوں کے سروں سے اے قدم آلا تیرا، اے غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء مل تیرے آگے ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم ہر آئی، جب بھی ہم نے دل سے پکارا غوث اعظم ہر آئی مصیبت ٹلی، غوث اعظم جب بھی ہم نے دل سے پکارا یا غوث اعظم ہر آئی مصیبت، ہر آئی مصیبت، ہر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، اللہ نے آپ کا بڑا مقام رکھا ہے۔ میرے آقا غوث اعظم کی شان تو ایسی ہے، آپ تو مادر ذات ولی ہے، جب آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی وقت آپ ولی بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی تھی تو بسم اللہ کھانے کے لیے استاد کے سامنے لایا گیا، غوث اعظم سے استاد نے کہا پڑھو بیٹا عبدالقادر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں میں آتا ہے کہ غوث اعظم جیلانی نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر لیا، ساتھ ساتھ میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیا، سورہ بقرہ بھی شروع کر دیا، یہاں تک کہ غوث اعظم نے 18 پارے مگر دیکھیں سنا دیے، وہ زبانی سنا دیا تو آپ کے استاد حیران شہدر رہ گئے، عرض کرنے لگے عبدالقادر یہ تم نے کب سے سیکھ لیا؟ ہم تو آج بسم اللہ کھانے کے لیے تمہیں لائے ہیں اور بسم اور بسم اللہ کہنے کے لیے لائے ہیں، تم نے تو ہمیں 18 پارے سنا دیے، تم نے تو ہمیں 18 پارے سنا دیے۔ غوث اعظم جیلانی نے ارشاد فرمایا، استاد محترم سنیے، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں برابر 9 ماہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، 18 پارے انہوں نے پڑھا تھا، میں سن کر کے یاد کر لیا تھا، سبحان اللہ بے شک، میں سن کر کے یاد کر لیا تھا، وہ جو سنا تھا ماں کی پیٹ میں اسے میں حافظہ کر لیا، اسے پڑھ لیا۔ یہ میرے ماں کا کرم ہے، یہ میری ماں کا صدقہ ہے کہ میں 18 پارے کا مادر ذات حافظ قرآن پڑھا۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں پروردگار غوث اعظم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، غوث اعظم کے دشمنوں سے بچائے، غوث اعظم کے
بچانے والوں سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں غوث اعظم کا سچا عقیدت رکھنے والا محبت کرنے والا بنا دے ان کے نام پہ مر مٹنے کی توفیق دے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے ان کے فرامین سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و ذنب جو ہے فیس بک کے جتنے بھی لائیو سننے والے میرے دوست احباب ہیں سب سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا ثواب کی نیت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی انتہا ثواب ملے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ وما علینا الا البلاغ